جی السلام علیکم۔ یہ 233ویں 233 ایپیسوڈ ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اس ایپیسوڈ پہ ملک کی تازہ صورتحال پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، کیونکہ کل سے ٹی وی پہ وزیر اعظم کے جو 14-15 مشیر ہیں ان کے اثاثوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی نیشنلٹی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اتفاق سے آدھے جو ہیں وہ غیر ملکی نیشنلٹی رکھتے ہیں، چند ایک ارب پتی ہیں اور کروڑ پتی سارے ہیں۔ اور یہ وہ ہیں جو نان الیکٹڈ ہیں، یہ ووٹ لے کے نہیں آئے بلکہ پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ اور یہ وہی ہیں جنہوں نے ایک خاص مدت کے بعد چلے جانا ہے، کیونکہ نہ ان کے گھر یہاں ہیں، نہ ان کے کاروبار یہاں ہیں، نہ ان کے بچے یہاں ہیں۔ ہمیشہ سے جو پالیسیز اوورسیز سے پاکستان میں نافذ ہوتی ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں۔ وہاں کی اسٹڈی، وہاں کی ایجوکیشن، وہاں کا کلچر، سوشل لائف، فیسیلیٹیز، ٹیکس سسٹم، ہیلتھ سسٹم، انشورنس، ایجوکیشن، ہر چیز مختلف ہے۔ میں وہاں تقریباً 2 سال رہ کے آیا ہوں۔ وہاں جو ٹیکس پیئر ہے اس کو سہولت بھی ملتی ہے۔ یہاں ہم انڈائریکٹ 19 سے 20% ٹیکس دیتے ہیں، سیلری والوں کا بھی کٹ جاتا ہے۔ جو نان سیلریڈ ہیں وہ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ 19 سے 20% ہے۔ پھر بجلی کے بلوں میں ٹیکس دیتے ہیں، گیس کے بلوں میں دیتے ہیں، ٹیلی فون کے بل میں دیتے ہیں۔ اور ایک بڑا مزیدار چیپٹر ہے کہ ٹیلی ویژن فیس جو پہلے 35 روپیز تھی، 35 روپے، اب سنا ہے کہ گورنمنٹ اسے 100 روپے کرنے جا رہی ہے۔ اچھا، یہ کون سی فیس ہے؟ کبھی ریڈیو کا لائسنس ہوتا تھا، وہ نواز شریف صاحب نے بند کر دیا، ورنہ ہر ناکے پہ پولیس والا یہی پوچھتا تھا کہ ریڈیو کا لائسنس دکھائیں جی، کہاں ہے؟ اب جب کہ ہر گھر میں کیبل ہے، ڈی ایس ایل سسٹم لگے ہوئے ہیں، براڈ بینڈ ہے، اس پہ ٹیلی ویژن ہے، کیبل پہ ٹیلی ویژن ہے، یہ گورنمنٹ کا 100 روپیہ کس طرح کا ہے؟ یہ تبدیلی کا نعرہ لگا کے آئے تھے، انہوں نے حشر نشر کر دیا۔ مہنگائی شاید وہ 2 جماعتیں بھی ہوتی تو اس طرح ہوتی، لیکن ان سے یہ توقع نہیں تھی۔ لوگوں نے امید لگائی تھی کہ تبدیلی آئے گی۔ آج میں مارکیٹ میں گیا اتفاق سے ایک شاپ پہ، تو نیسلے کا دہی خریدنے کے لیے کسٹمر آیا۔ اس نے قیمت پوچھی تو دکاندار نے کہا 120 روپے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب 2002 میں نے سٹور شروع کیا تھا تو یہ نیسلے کے دہی کا ڈبہ میرا لیے شاید 18 روپے کا تھا، جو آج 120 کا ہے۔ اور 3 سال پہلے جب میں نے سٹور چھوڑا تو شاید 100 روپے کا تھا، اور جب میں نے سٹور چھوڑا 2017 میں آئل کا پیکٹ 150-160 کے درمیان تھا، گھی اور آئل کا، چینی 50 تھی۔ آج آئل 250-260 ہے، چینی 90 روپے ہے۔ مجھے یاد ہے کہ 220 روپے کا 20 کلو کا آٹے کا توڑا ہوتا تھا۔ آج 5 کلو نایاب آٹے کا بیگ
380 روپیز کا ہے۔ یہ ہمارے زرعی ملک کا حال ہے۔ ابھی ابھی گندم فصلوں سے اٹھائی گئی ہے اور ابھی ابھی گندم امپورٹ ہونے لگی ہے۔ پچھلے 3 سال سے پاکستان کے پاس اتنی گندم تھی کہ اسٹوروں میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں وہ کدھر گئی ہے۔ پھر افغانستان کی اسمگلنگ روکنے کے لیے کہ چیزیں اسمگل نہ ہوں، قیمت بڑھا دی جاتی ہے تاکہ سستی چیز پاکستان سے افغانستان میں نہ جائے۔ اس بہانے سے اس کی پرائس بڑھا دی جاتی ہے اور اسمگلنگ کو نہیں روکا جاتا۔ اگر اسمگلنگ کو روکا جائے تو وہی آٹا آپ کو 50 روپے کلو ملے۔ اس کی قیمت اس لیے زیادہ رکھی جاتی ہے کہ اس کی اسمگلنگ نہ ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ جیسے گورنمنٹ اپنے ہاسپٹل سے دوائی نہ دے اور مریض باہر سے رل جائیں، گورنمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ لا اینڈ آرڈر اور ڈکیتوں کا محاسبہ نہ کرے اور ہر دکاندار سیکیورٹی گارڈ رکھے اور اس کو 20,000 روپیہ دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ بجائے اسمگلنگ روکنے کے اس کی قیمت بڑھا دو تاکہ وہ چیز سرحد پار نہ جا سکے۔ یہ عجب سزا ہے جو ووٹ دینے والے عوام کو ملتی ہے۔ اسی طرح بجلی کے بل ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں باقی 3 صوبوں کا بل بھی میں ہی دیتا ہوں، کیونکہ ہر بل میں ایک نیا ٹیکس ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ایریئر کی شکل میں ڈالا ہوتا ہے جس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر کئی دفعہ 100 یونٹ جان بوجھ کے بڑھا کے بھیج دی جاتی ہے، ٹھیک کرانے جاؤ تو کہتے ہیں جی اگلے بل میں لیس ہو جائے گی۔ وہ جو 100 کے زیادہ دیے ہیں اس پہ جو ٹیکس لگا ہے، پھر اگلے مہینے جب فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ آنی ہے تو رگڑا تو مجھے ملنا ہے۔ یہ طریقے ہیں مال بنانے کے۔ یہ ٹام اینڈ جیری بلی چوہے کا کھیل بڑی دیر سے جاری ہے۔ یہ ایک خاص مافیا ہے جو گورنمنٹ سیکٹر میں اسکول نہیں بننے دیتا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول بند ہو جائیں گے، جو صاف پانی کی لائنیں نہیں بچھنے دیتا کیونکہ نیسلے، کنلے اور ایکوافینا کوئی نہیں خریدے گا۔ یہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں جدید مشینری نہیں آنے دیتا کیونکہ ان کے پرائیویٹ کلینک وہ اس طرح کے ہیں جیسے آپ کسی امریکہ کے شہر میں موجود ہوں اور 5 اسٹار ہوٹل کے کمرے سے زیادہ اس کے روم کا رینٹ ہے، ڈاکٹر کے رینڈم وزٹس کی فیسز ہیں، مریض بیماری سے مر رہا ہوتا ہے اور لواحقین کی جان نکل رہی ہوتی ہے بل پے کر کے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ اوپر جو مشیران بیٹھے ہوئے ہیں، کروڑوں اربوں کے اثاثے ہیں ان کے، انہیں ایک غریب آدمی کی کیا پرواہ ہے۔ چلیں سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بہتری کا راستہ نکالے، لیکن نظر نہیں آتا۔ یہ جو چائنی ایمبیسی پہ حملہ کرنے والے ہیں، پاکستان سٹاک ایکسچینج پہ حملہ کرنے والے ہیں، ان کو سیکیورٹی والے مار دیتے ہیں، شوٹ ٹو کل کرتے ہیں۔ جو سادہ لوگ عوام کو مارتے ہیں میٹھا زہر دے کے، سلو پائزننگ سے، کاش کوئی قانون ایسا بن جائے کہ ہمارے ادارے ان کو بھی پوچھیں جو روز اس غریب عوام کو اربوں کا ٹیکہ لگاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ڈاکو لوٹتا ہے، وہ ہاتھ میں پستول پکڑ کے لوٹتا ہے، ایک یہ لوٹنے کا مہذب طریقہ ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ 4 ٹانگوں والے چوہے سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، اس کے لیے پنجرہ ہے، کھڑکی ہے اور خاص قسم کی گم بھی ہے۔
لیکن 2 ٹانگیں والے چوہے کو پکڑنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دوران گفتگو کوئی جملہ ایسا تو معذرت چاہوں گا۔ دل کرتا ہے جب ہم ارد گرد کے ماحول کو دیکھتے ہیں اور پھر چپ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے انہی لوگوں میں رہنا ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، ہم نے بھی لوٹ کے وہیں جانا ہے۔ یہی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ وہ کیا ہے گانا، چن لیا میں نے تجھے، سارا جہاں رہنے دیا۔ تو میں تو یہی سوچتا ہوں کہ 10 بہن بھائیوں میں سے والدین نے، دادا دادی نے مجھے چن لیا، حاجی آمنہ نے وہاں پہ مجھے چن لیا کہ آپ نے آنا ہے۔ اور پہلے میں جایا کرتا تھا، سچ پوچھیں پہلے میں جایا کرتا تھا، اب مجھے وہاں کوئی بلاتا ہے۔ جتنی دیر میں چل کے جانا چاہتا ہوں میں چل کے ملنے جاتا ہوں، سلام کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ کبھی ہم بھی ان میں ہوں گے جو چل کے نہیں کندھوں پہ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی عمر دراز کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔